بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بڑھ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان امریکہ کے سامنے سرنگوں ہو گئے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، جبکہ بہت ہی اہم جرنیل کا اس میں تذکرہ آ رہا ہے۔ ایک بار پھر یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا آج سے 2-3 روز قبل، اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے پاک فوج کے درمیان رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، افسروں اور ماتحتوں کے درمیان جو ہے ایک بغاوت کا عنصر پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش انہوں نے کی ARY کے ایک پروگرام کے اندر، جہاں پر انہوں نے 15 منٹ کا ان انٹرپٹڈ بیان دیا، یعنی ایک بیپر دیا، جس کو ہم اپنی زبان میں بیپر کہتے ہیں، جنہیں جی پائی نے کسے نے روکیا، او پائی نے جو لکھ کے دیتا سی وہ بولتا چلا گیا۔ بڑی اچھی اردو انہوں نے اس میں بولی، اور وہ اسی بات پر حیرانی بھی تھی۔ بہرحال وہ گرفتار ہو گئے۔ گرفتاری کے بعد بہت سارے ڈرامے چلتے رہے کہ جناب ساڈے ڈرائیور نو کٹیا، ساڈی ڈرائیور دی بڈھی پھڑ لی، وہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ فائنلی ہوا یہ کہ جناب شہباز گل صاحب کو آج جب پیش کیا گیا تو پہلے جو سماعت ہوئی اس میں یہ بات جو منظر عام پر آئی ہے وہ یہ آئی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا سر، صدیق جان صاحب ہیں جنہوں نے یہ بات ٹویٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ رپورٹرز موجود تھے، ان سے بھی میری بات ہوئی کہ جو ہیں اپنا شہباز گل صاحب، انہوں نے جج کو یہ کہا کہ جناب مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، آپ کتنی بار ان سے ملے ہیں، یہ بات مجھ سے بار بار پوچھی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بات پوچھی جاتی ہے وہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اگلی بات یعنی گل تھوڑی جی کما گیا، وہ کمایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب مجھ سے پوچھتے ہیں عمران خان کیا کھاتا ہے، وہ پائے نا کھانا کی ہے، اتنے سب نو پتا ہے عمران خان کی کھانا ہے۔ میرا مطلب ہے اینے کروڑا ڈالروں کھا گیا ہے، تو اس کے علاوہ ایکچولی پوچھا یہ جا رہا تھا ان سے، جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ سونگدہ کی کیے پائی ہو، وہ مطلب ہے کہ ان کو کوئی جو ان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز سنف کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بات ہوتی رہی۔ کیوں پتہ تو سب کو ہے، یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں۔ سب لوگ جو بھی پاکستان کی ایلیٹ ہے ان کو سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ عمران خان کے اوپر نشہ کرنے کا الزام ہے۔ وہ کیا نشہ کرتے ہیں یہ بھی سب کو معلوم ہے، لیکن یہ جو تفتیشی ہیں یہ اصل میں شہباز گل کے منہ سے نکلوانا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے نکلوا بھی لیا ہو۔ ابھی تفتیش کا جو چیزیں ہیں وہ سامنے مزید نہیں ہیں، یعنی آن ریکارڈ نہیں آئیں۔ بہرحال حکومت کو آج 2 بار شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار شرمندگی کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب مجسٹریٹ کی عدالت میں انہوں نے جسمانی کیا کہتے ہیں ریمانڈ کی استدعا کی، تو وہ مسترد ہو گئی، انہوں نے کہا جناب جوڈیشل بھیج دو۔ اس کے فوری بعد جو ہے اپنا حکومت نے نظر ثانی کی اپیل کر دی۔ نظر ثانی کی اپیل ہوئی، جو سیشن جج کے پاس لگی، سیشن جج نے کہا کہ جناب سماعت کی، اور اس کے بعد انہوں نے بھی حکومت کی درخواست کو وہ کر دیا، اپنا مسترد کر دیا۔ اچھا، اب جو حکومتی موقف ہے کہ ان سے ان کا موبائل لینا سر، جو کہ یہ نہیں دے رہے، یہ انہوں نے عدالت میں کہا ہے۔ ان سے وہ سارا سکرپٹ لینا ہے جو کہ جہاں پر بیٹھ کر تیار وہ ساری معلومات ہم نے حاصل کرنی، ان کا ڈرائیور پکڑنا ہے جس کے پاس موبائل ہے، یہ ساری چیزیں حاصل کرنی، اس لیے ان کا جسمانی ریمانڈ چاہیے۔ اب یہ بات حکومت کہہ رہی ہے، کوئی لاجیکل لگ بھی رہی ہے، لیکن جج نو نہیں لگی۔ اس لیے نہیں لگی جج کو کیونکہ وہاں پر جو بھی وکیل پیش ہوئے حکومت کی طرف سے، اس نے پراپر طریقے سے کیس کو پریزنٹ نہیں کیا ہوگا، یہی بات کی جا سکتی ہے۔ اور اوور آل اگر ہم کہیں تو پھر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ کوئی واٹس ایپ نمبر کھل گیا ہونا بہو جی، ٹھیک ہے، ورنہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہو، تھوڑا جا بندہ اپنی کامن سینس مجھے استعمال کریے، ایڈا ہائی پروفائل کیس ہوئے، ایک پاکستان کا لیڈنگ چینل ARY اس کی نشریات بند کر دی گئی، اس کے اوپر ان کے جو ہیڈ آف نیوز تھے وہ گرفتار ہو گئے، ان کے مالک کے اوپر پرچہ ہو گیا، ارشد شریف صاحب پہ مقدمہ ہو گیا، خابر گمن صاحب پہ مقدمہ ہو گیا، کاشف باسی صاحب دے ہوتے جناب الزامات آنے شروع ہو گئے۔ یہ بڑے معروف لوگ ہیں، بڑے پاورفل لوگ ہیں، اینا رولا پا کے، اور شہباز گل جناب پھڑیا تو اس طرح پھڑیا پتہ لگا جس طرح کو ملنگی پھڑ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچانک سے ایک مجسٹریٹ جناب، ٹھیک ہے، او بھائی صاحب جسمانی ریمانڈ ہی نہ دے، حکومت کہہ رہی جسمانی ریمانڈ دے، وہ کہہ رہے نہیں دینے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو اس اوپر والی عدالت میں گئے وہاں پر بھی جسمانی ریمانڈ نہیں ملا تو وہ جوڈیشل ہو گئے۔ اچھا، اب اس میں 2-3 باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جناب یہ تو فوری طور پہ اگر دیکھا جائے بادی نظر میں تو شہباز گل صاحب کی ایک طرح سے جیت ہوگی، کیونکہ اب وہ پولیس کی کسٹڈی سے نکل
چلے گئے ہیں ظاہر ہے جیل میں. اب جیل میں جا کے ان سے تفتیش نہیں ہو سکتی, قانونی اعتبار سے تو نہیں ہو سکتی, ویسے ہوندی ہے لیکن قانونی اعتبار سے نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب وہ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے اتنے ہائی پروفائل کیس کو, جس کے اوپر ایک پورے دنیا کے اندر پاکستان کی جو ہے نا وہ موضوع بحث بنا رہا, اچانک پھوک نکل کے پائے کنے سوئی مارتی اس کو بھارت دیش, یہ کون ہے قوتیں؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن ایک ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری ڈرامے بازی ہے. پتہ نہیں, مجھے لگتا تھا, مجھے یقین کریں اس سارے دوران میں بھی وچوں ہلکا ہلکا شک رہا, اور آج تو میرا شک ذرا تھوڑا جہا پکا ہو گیا ہے کہ کوئی قوتیں ہیں جن کے واٹس ایپ نمبر کھل گئے ہیں. اور یہ جو ہیں اپنا شہباز گل صاحب, انہوں کا جوڈیشل ایم ہی نہیں ہویا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے جو حکومت وقت سمجھنے سے قاصر ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے. پھر جنرل فیض حمید صاحب کا جو تذکرہ ہوا ہے, یہ جو انہوں نے عدالت کے روبرو بیان دیا ہے, دیکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے. جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ پشاور کے کور کمانڈر ہیں, ابھی تو خیر ان کا ٹرانسفر ہو گیا, وہ بہاولپور چلے گئے ہیں, یعنی چلے جائیں گے. بھی خیر ظاہر ہے کہ یہ چارج جو ہے وہ لینے میں کچھ دن لگتے ہیں, تو وہ چلے جائیں گے. لیکن جنرل فیض حمید کو شروع سے نتھی کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ, اور شروع دن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان اور جنرل فیض حمید ایک نے ٹچ بٹنیں جوڑی ہیں. یہ تاثر جو قائم ہوا ہے یہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے میاں نواز شریف نے بیان دیا, اس کے بعد جناب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج تھے, انہوں نے یہ بات کی, اس کے بعد جناب عمران خان نے آپ گل کرتی. یعنی عمران خان نے اس تاثر کو مزید پکا کر دیا جب انہوں نے کہا کہ میں نے DGISA کے طور پہ جنرل فیض حمید چاہیے, مینو تو فیض حمید چاہیے بھائی, یہ بات انہوں نے کی تھی, اور اس سے پھڈا شروع ہوا تھا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ گل جڑی وہ پھر عمران خان کے گھر جانے پہ جا کے ختم ہوئی. بلکہ ختم نہیں ہوئی, ابھی تو فلم چل رہی ہے. ابھی پاکستان میں یہ جو سیاسی فلم ہے یہ کافی لمبی چلتی ہے. ادروائز بھی اگر آپ پاکستان کی فلمیں دیکھیں, ویسے تو میں نہیں دیکھتا, بڑی بورنگ قسم کی ہوتی ہیں, بندے نوں ہاسے نہیں ہوئے تو غصہ آتا ہے, اور اگر کوئی سیریس بنائی ہو تو اس لیے ہاسا آنا شروع ہو جاتا ہے. لہذا میں نہیں دیکھتا وہ فلمس, لیکن 3-3.25 گھنٹے کی فلم ہوتی پائیں تو لمبی چلے گی پائیں یہ فلم. لیکن میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ جو حکومت ہے نا اس کو اپنے منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے. ایسے وکیل کیوں رکھے گئے جن سے ایک چھوٹا سا کیس ہینڈل نہیں ہوا؟ چھوٹے سے کیس سے مراد ہے یار سیدھی جی گل ہے کہ پائن جیڑا بندہ الزام گرفتار ہویا ہے کہ اس پر الزام ہے کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی ہے, اس بندے سے وہ سارا سامان وہ برآمد نہیں کر سکے. یعنی اس تفتیشی ٹیم نو یا جنہوں نے گرفتار کیا پہلے تو انہوں نے کلاس لینی چاہیے نا, کہ وہ شہباز گل کو گرفتار کرنے گئے, گرفتار کر لیا, موبائل نہیں لیتا, جیڑا موبائل لیتا انہیں ٹچے بٹنا جوڑی گلا موبائل پڑھاتا, یعنی وہ جو بچوں والے موبائل ہوتے ہیں وہ پکڑا دیا. تو یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے. اگر اس کیس میں کچھ نہیں ہے اور اگر شہباز گل صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر بھی یہ سارا مذاق ہو رہا ہے. یہ مطلب ہے کہ پوری قوم دا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, پوری قوم نو کسی ہور پاسے لاتا گیا ہے, گل کسی ہور پاسے جا رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی سواد یہ طالبان ایڈے فریلی کیوں موو کر رہے ہیں. چیزیں جو ہے نا مجھے لگتا ہے کچھ کور اپ ہو رہی ہیں, مجھے کوئی اچھی سمیل نہیں آ رہی اس سارے معاملے کے اندر نا, بطور پاکستانی میں بات کر رہا ہوں. بہرحال ابھی تو وہ جوڈیشل ہو گئے ہیں, ہو سکتا ہے دوبارہ کسی کیس میں انوالو کر کے تو ان کو شامل تفتیش کر لیا جائے. ابھی فی الحال اتنی ہی چونکہ خبر آئی ہے, جیسے ہی یہ خبر آئی ہے کہ ان کا جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور نظر ثانی کی اپیل مسترد ہو گئی ہے, تو میں نے یہ آپ سے ولاگ کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی مزید تفصیلات آئیں گی تو اگلے ولاگ میں اس پر بات کریں گے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ڈٹ کے کھڑے تھے نا کہ امریکہ نو میں نہیں مانتا, ہم کو غلام ہے, یہ بات کیا کرتے تھے, اب سر وہ پائے غلام ہی کی نے, وہ پیسے دے کے غلام بڑھے نے, یعنی باقاعدہ $25,000 وہ ماہانہ ادا کریں گے. اور اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہاں پر ایک فرم ہائر کی ہے انہوں نے جو امریکہ کے اندر لابنگ کرے گی باقاعدہ طور پر. اچھا, اب یہ جو فرم ہے یہ نہ صرف یہ کہ لابنگ کرے گی ان کے لیے, بلکہ یہ انٹرویوز ارینج کروائے گی ان کے لوگوں کی, جو کانگریس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملات کو بہتر کروائے گی. اور مجھے لگتا ہے اس فرم نے کافی اچھے نتائج دیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو ویڈیو کال ہے امریکن امبیسڈر کے ساتھ, وہ جو منظر عام پر آئی 4 اگست کو یہ ہوئی ہے, اور منظر عام پر آ گئی. اگرچہ PTI ظاہر ہے اس بات کی تردید کر رہی کہ
ایسی کوئی گل نہیں کی، لیکن پائے نا $50,000 جڑا ماہانہ دے رہے ہو، یہ کہاں سے آپ دے رہے ہیں؟ سوال ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ $50,000 ماہانہ آ کتوں رہا ہے؟ اگر انہوں نے جو اکاؤنٹ شو کیے ہیں اس میں $25,000 موجود ہے، یا 3 مہینے کا یا 6 مہینے کے لیے کنٹریکٹ ہے، تو 6 مہینے کا مطلب ہے کہ سر یہ $3 لاکھ تقریباً کم و بیش چلا جائے گا۔ اب $3 لاکھ اگر سر چلا جائے گا کم و بیش، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 6 کروڑ روپیہ جو ہے، کیا عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے اس کے اکاؤنٹس میں یہ 6 کروڑ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو پھر کیا ان میں سے $25,000 ایک مہینے دے پیسے چلے گئے نا پائیں؟ کیا ان اکاؤنٹس میں جو انہوں نے شو کیے ہوئے چلے گئے ہیں؟ اگر نہیں گئے تو پھر یہ $25,000 کہاں سے جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، کیا یہ امریکن چیپٹر کر رہا ہے؟ امریکن چیپٹر بھی اگر کر رہا ہے تو باہر بیٹھی ہوئی کوئی کمپنی، کوئی غیر ملکی، کوئی ملکی کمپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے فنڈ نہیں کر سکتی۔ اگر وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور پھر وہاں پر یہاں کی سیاست کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے تو پائن اگین کیس ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ابھی ہیں، اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ عمران خان صاحب جو ڈٹ کے کھڑے تھے، امریکہ اگے بھی تے اسٹیبلشمنٹ اگے بھی تے جناب میر جعفر اگے بھی، میر صادق اگے بھی تے جانور اگے بھی، وہ پائن امریکہ کے بھی لمے پی گئے نے، تے جڑے میر جعفر اور میر صادق نے اتنے تو پائے نہ لمیا پایا باقاعدہ پرویز خٹک نو کہ رب دا واسطہ جے، خدا دا واسطہ جے، سانو معافی دے دیو۔ یہ حالات ان کے بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان جو بات کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ جو جرم لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اسی کا الزام وہ دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ یہ رضی دادا صاحب کا قول ہے، اور میں یقین کیجئے کہ رضیدی بہت ساری گلاں نے اختلاف کرنا، لیکن اے گل رضیدی جڑی ہے نا عمران خان دے مکمل طور پہ فٹ آندی ہے۔ جس دن انہوں نے یہ الزام لگانا شروع کیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ میری حکومت ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور امریکہ نے یہ خط لکھ دیا ہے اور امریکہ نے حکم دے دیا ہے، یہاں پر میر جعفر میر صادق کٹھے ہو گئے ہیں، اسی دن میں شک پہ گیا سی کہ یار یہ اپنی کو امریکہ دا نہ گیٹی رلی ہے، تو یہ الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں، اور وہی ہوا۔ اچھا، یہ پہلے سیاستدان نہیں ہیں عمران خان جو ایسا کرتے ہیں۔ آپ سے میں عرض کروں کہ مولانا فضل الرحمان ساری زندگی امریکہ کے خلاف بولتے رہے ہیں، اور جماعت اسلامی ساری زندگی امریکہ کے خلاف بولتی رہی ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے عراق کے حوالے سے، عراق پر جب حملہ ہوا 2003 کی بات ہے، تو مال روڈ کے اوپر جماعت اسلامی نے بہت بڑا اجتماع کیا تھا، یعنی یہ چیرنگ کراس سے لے کر تو جی پی او چوک تھا، یعنی تقریباً کم و بیش 3 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، اور لوگ ہی لوگ تھے، بہت زیادہ لوگ تھے اس اجتماع کے اندر، اور وہ امریکہ مخالف ریلی تھی سر۔ اچھا، جب وہ امریکہ مخالف ریلی مک گئی تو اس کے بعد میں نے جماعت اسلامی کے ایک مرکزی لیڈر کو باقاعدہ طور پہ امریکی سفارت خانے اگلے دن جاتے ہوئے، اور پھر ان کو وہاں سے نکل کر ہنستے کھیلتے آ کر پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان سے یہ پوچھا، چائے جب ہوتی ہے نا بعد میں بیٹھتے ہیں چائے ہوتی ہے، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ سر آپ تو یہ کل امریکہ دے خلاف ایڈی وڈی تسی ریلی کڈی ہے تے ہن تسی امریکہ دے دفتروں نکل کے ایتھے آ گئے سفارت خانے، تو یہ قونصل خانہ ہے لاہور میں، پریس کلب شملہ پہاڑی کے بالکل سامنے لگتا ہے۔ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ بٹ صاحب یہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، ابھی آپ بچے ہیں۔ اچھا، اسی بالکل بچے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں واقعی نہیں سمجھ آئی اس وقت، لیکن پھر بات سمجھ آ گئی سر جب شنگھائی کانفرنس میں جماعت اسلامی جو ہے بطور این جی او رجسٹرڈ تھی، اور امریکن ایڈ کے ذریعے سر، امریکن ایکشن ایڈ کے ذریعے ان کو پیسے ملتے تھے۔ تو یہ کوئی پہلی پارٹی نہیں ہے تحریک انصاف کہ امریکی ڈالر کھا کے تے امریکہ دے خلاف گلاں کرتے ہیں۔ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے آپ نو گالاں کਢਾਉਣ دے پیسے دیندا پائے، ایسا زبردست ملک ہے، اور یہی ہوا ہے۔ عمران خان جو ہیں امریکہ نے فل انہوں نے گیٹی رلی ہے، یعنی اگر امریکہ فرض کرتے ہیں عمران خان کے خلاف ہے، اور جیسا کہ عمران خان کہتے ہیں، تو سر انہوں کے پی کے چی جا کے وہ جڑیاں نے ویگنا دینے کی یاد آئیاں سن، وہیں پر جا کے گاڑیاں دینی تھی، وہیں پہ ایڈ دینی تھی، انہوں پنجاب نظر نہیں آیا، اس کو سندھ نظر نہیں آیا، جہاں پر کہ ایک بقول عمران خان کے ایک ایسی حکومت موجود ہے جو امریکہ نواز ہے، جو امریکہ کا تعلقات رکھنا چاہتی، تو سندھی جا کے دیں پائیں، وہ کے پی کے جا اتنے بلوچستان جا کے دیں، وہاں پر سیلاب سے بہت برا حال ہے، وہ اتنے کیوں چلے گئے؟
سوال یہ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, دکھائی کچھ دیتا ہے, ہوتا پیچھے کچھ ہے, اور یہی صورتحال عمران خان کے ساتھ ہے. $25,000 پائنوں کو لوگ پلیوں خرچ کر رہے ہیں اور بابے بائیڈن کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ڈاکومنٹ جو ہیں یہ سارے نیٹ کے اوپر چل رہے ہیں, اور اس کے اوپر احسن اقبال صاحب نے جو تجزیہ کیا ہے, یعنی ایک مصرع لکھا ہے, شرم تم کو مگر نہیں آتی تے پائن انہوں تے کوئی نہیں آتی عمران خان کو. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. احسن اقبال صاحب یہ دسو تہاڈی حکومت نوں کوئی شرم آندی؟ اگر شہباز گل صاحب دے اوتے تہاڈے کول کوئی ثبوت نہیں سن, تہاڈی ایجنسیز یا تہاڈے جڑی پولیس ہے وہ ایڈی نکمی ہے, تو یار کچا ہاتھ پان تو بہتر سی ہاتھ پانا ہی نہیں سی. وہ ہوں شہباز گل جو ہے نا سر, وہ شہباز شریف سے زیادہ مقبول ہو کے باہر آئے گا, اور اس کی جو ریٹنگ ہے نا وہ پائنا مطلب TRP پارٹ دی لگی جائے گی, اور تھی سارے جڑے نا وہ بس منہ چک کے تکتے رہنا. کچا ہاتھ پان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اب شہباز گل کی فی الحال تو مجھے جیت دکھائی دے رہی ہے, اور یہ دوسروں کو جتنی مرضی باتیں کرتے رہے ہیں اب مسلم لیگ نون والے یا پیپلز پارٹی والے, حقیقت یہی ہے کہ فی الحال جو ہے نا ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر ثبوت نہیں ہے تو ویسے ہی معافی مانگ کے چھڑ دو یار, مزید ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ان سے کہ بھاجی غلطی ہو گئی معاف کر دیا جائے. میں کم از کم ایسے سمجھتا ہوں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.